السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ائمہ محدثین کا کیا عقیدہ تھا؟ پہلی بات کہ صحابہ کے ساتھ محبت یہ مسئلہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں دلائل موجود ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت، مرتبت، مقام پر دلالت کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے جیسے ہمارا ایمانیات پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، انبیاء علیہم السلام پر ایمان ہے، اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے میں، صحابہ پر اعتماد کرنے میں، صحابہ کے ساتھ محبت کرنے میں بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم ائمہ محدثین کی بحث کرتے ہیں تو جتنی بھی ایمان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنی بھی عقیدے پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، الحمدللہ اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے ایمان پر جب بحثیں لکھی ہیں تو وہاں صحابہ کرام کا ضرور بھی ضرور تذکرہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے ساتھ محبت ایمان کا مسئلہ ہے، کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 17 کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل باب قائم کیا ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب الایمان کا 10 نمبر باب ہے، باب علامت الایمان حب الانصار۔ اللہ اکبر۔ یعنی کتاب الایمان کا 10واں چیپٹر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ محبت ایمان کی علامت قرار دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس شخص کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، انصار کی محبت ہے، مہاجرین کی محبت ہے، سارے صحابہ کی محبت ہے، گویا کہ یہ دلیل ہے، یہ نشانی ہے کہ اس شخص کا ایمان ہے۔ جس کے دل میں محبت نہیں ہے صحابہ سے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے بغض، انصار سے کینہ، دشمنی، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 17 ہے۔ یہ تو ایک ہے صحیح بخاری کتاب، میں کہہ رہا ہوں دنیا کی جتنے بھی کتب احادیث ہیں جن میں کتاب الایمان ہے، ہر کتاب الایمان کے اندر آپ کو صحابہ کا تذکرہ ملے گا۔ محدثین نے یہ درس دے دیا ہے، یہ ہمیں منہج دیا ہے کہ صحابہ سے محبت ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وہ شخص جس کا اللہ کی ذات پر ایمان نہ ہو، ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ بغض رکھے، محبت نہ کرے، اس شخص کا کیسا ایمان ہے؟ اس کا ایمان ہے نہیں۔ بعینہ ہی قرآن و حدیث نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے
کہ صحابہ کرام کی عظمت، ان سے محبت، لوگوں تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ عقیدے پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر عقیدے کی کتاب میں صحابہ پر بحث موجود ہے، ان کی عظمت پر بحث موجود ہے۔ الحمدللہ درجن تو میں بندہ فقیر عقیدے کی کتابیں شائع کر چکا ہوں اللہ کی رحمت سے، جو تاریخ میں پہلی بار چھپی ہیں۔ ان میں سے چند کتابیں بھی میرے پاس ہیں۔ الابانہ عن اصول الدیانہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بڑی کمال کتاب ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے نظریات پہلے ٹھیک نہیں تھے، زندگی کے آخر میں انہوں نے رجوع کیا، متبع قرآن و سنت بن گئے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی کہ لوگوں میرا اب یہ عقیدہ اور منہج ہے، ہمیں یہ کتاب لازم پکڑنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے اس کو اردو میں شائع کیا۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 187 ہے، وہاں پر باب ہے، باب نمبر 16، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت کا بیان۔ ابو بکر الصدیق کی امامت و خلافت کا بیان۔ اللہ اکبر، یعنی کتاب عقیدے پر ہے۔ الابانہ کتاب عقیدے پر ہے، منہج پر ہے۔ امام اشعری رحمہ اللہ نے عقیدے کی کتاب کے آخر میں سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت و خلافت پر مستقل باب قائم کیا۔ اللہ اکبر، اور اس کے آگے کتنے زیادہ دلائل دیے، سبحان اللہ۔ یہ ساری قرآنی آیات یعنی صحابہ کی عظمت پر دی ہیں، اور اس کے بعد جو فرقوں کی طرف سے باطل اعتراضات ہیں، ان میں سے ایک ایک کا رد کیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کتاب عقیدے کی ہے لیکن صحابہ کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ دلیل ہے کہ امام ابو الحسن اشعری جو ہمیں منہج دے کر گئے ہیں، وہ وہی منہج ہے جو قرآن و حدیث میں ہے کہ لوگوں صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ رسالہ نجاتیہ در عقائد حدیثیہ، اللہ کی رحمت سے اس کو بھی ہم نے شرح کے ساتھ شائع کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 96 ہے، صفحہ نمبر 96 میں لکھتے ہیں فضائل و درجات صحابہ کا بیان، فضائل و درجات صحابہ کا بیان۔ لوگوں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمارا عقیدہ کس طرح خراب ہو چکا ہے، کس طرح صحابہ پر اعتراضات کر کے اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کرنے والوں نے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ خراب کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لوگوں صحابہ سے محبت، صحابہ کے فضائل پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لکھتے ہیں فاخر زائر الہ آبادی رحمہ اللہ، رسالہ نجاتیہ صفحہ نمبر 96 ہے، اولیاء میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑے ولی دیکھنے ہیں تو ابو بکر صدیق کو دیکھیں، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان ذو النورین، اور پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم۔ خلافت بھی اسی ترتیب پر ہے، عشرہ مبشرہ، سیدۃ النساء فاطمہ زہرا، حسن حسین رضی اللہ عنہم، اور وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت پائی ہے، ان کے حق میں جنت کی گواہی دینا چاہیے، لیکن کسی اور کے حق میں ایسی یقینی گواہی دینا درست نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یعنی رسالہ نجاتیہ عقیدے پر کتاب ہے، اس میں بھی ہمیں صحابہ کے فضائل کا ذکر ملا ہے، اور یہی محدثین ہمیں منہج دے کر گئے ہیں کہ لوگوں صحابہ کا عقیدہ، صحابہ سے محبت کا عقیدہ یہ عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی کی کتاب ہے، جو اپنے دور کے شیخ الاسلام تھے، محدث تھے، امام تھے۔ عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث نامی کتاب، یہ بھی ہم نے اللہ کی رحمت اردو میں شائع کی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 119 پر
امام صابونی نے مستقل باب قائم کیا عشرہ مبشرہ، اللہ اکبر۔ اس کے آگے باب نمبر 18 قائم کیا، سب سے زیادہ افضل صحابہ اور ان کی خلافت، اللہ اکبر۔ پھر باب نمبر 20 قائم کیا، مشاجرات صحابہ کے بارے میں عقیدہ، اللہ اکبر۔ انسان ہونے کے ناطے صحابہ کرام کی جو آپس میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئیں، چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے، انہیں مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اہل الحدیث کا، محدثین کا کیا عقیدہ ہے؟ لوگو، یہ عقیدے کی کتاب ہے۔ عقیدے کی کتاب میں صحابہ کے فضائل کا بیان ہے۔ عقیدے کی کتاب میں مشاجرات صحابہ پر مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کا بیان ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ صحابہ سے محبت اور ان کی مشاجرات کا ذکر نہ کرنا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اپنے دل و دماغ سے صحابہ کے حوالہ سے رائی کے دانے کے برابر بھی اختلاف ذہن میں نہیں رکھنا، اللہ اکبر۔ یہ ہمیں ہمارے اسلام نے درس دیا ہے، تو یہی درس ہمارے محدثین نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں یہ بات لے کر ثابت کیا ہے کہ لوگوں، صحابہ سے محبت کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ہماری محبوب کتاب، امت مسلمہ کی محبوب کتاب، محسن کتاب، عقیدہ پر ایک بہت بڑا مرجع کتاب، محدثین کا یہ مرجع کتاب، اللہ اکبر، ائمہ محدثین کا یہ مرجع کتاب۔ میری مراد امام ابو القاسم ہبۃ اللہ بن زید اللالکائی رحمہ اللہ، 418 ہجری میں فوت ہونے والے امام اور محدث کی کتاب، عقیدہ کی سب سے بمباڑ کتاب، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، محدثین کی مرجع کتاب، جسے اللہ رب العالمین نے اس فقیر بندے کو توفیق دی کہ ہم نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اس کو اردو میں مستند ترجمہ، مفصل تخریج اور تحقیق کے ساتھ اس کو شائع کیا۔ بلکہ امام لالکائی کی دوسری کتاب کرامات اولیاء، وہ بھی ہم نے اس کی آخر میں لگائی، وہ بھی اردو کے اندر ہم نے شائع کی ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم اس مبارک کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام لالکائی رحمہ اللہ نے 100 صفحہ کے قریب عقیدہ کی کتاب میں فضائل صحابہ بیان کیے ہیں، سبحان اللہ۔ چند سرخیاں، چند عناوین جو امام لالکائی رحمہ اللہ نے عقیدے کی کتاب میں صحابہ کے متعلق قائم کیے ہیں، ذرا سنیں۔ فضائل صحابہ صفحہ نمبر 652 ہے۔ صحابہ کے ساتھ محبت کا بیان صفحہ نمبر 654 ہے۔ صحابہ کو برا بلا کہنے والوں کو سلف نے کیا سزائیں دیں، سبحان اللہ۔ 666 نمبر صفحہ ہے۔ تابعین کے اقوال فقہا، ابو بکر صدیق کے فضائل، 672 صفحہ۔ ابو بکر کی بیعت اور ترتیب خلافت، 680 صفحہ نمبر۔ سیدنا ابو بکر و عمر کے بارے میں اہل بیعت کی رائے، صفحہ 699۔ امیر المومنین عمر کے فضائل، صفحہ 699۔ حضرت عمر کی خلافت، صفحہ 708۔ ابن عمر کے فضائل، صفحہ 718۔ خلافت امیر المومنین عثمان، صفحہ نمبر 718۔ عثمان بن عفان کے فضائل، 722۔ شہادت عثمان، اللہ اکبر، صفحہ نمبر 728۔ صحابہ کے مراتب، صفحہ نمبر 734۔ امیر المومنین سیدنا علی کے فضائل، صفحہ نمبر 741۔ خلفاء کی ترتیب، صفحہ نمبر 749۔ صحابہ کے فضائل اور محبت میں غلو کرنا ممنوع ہے، 754 صفحہ نمبر۔ خلفائے راشدین کے علاوہ عشرہ مبشرہ صحابہ کے فضائل، 759۔ سیدنا عباس اور سیدنا حمزہ کے فضائل، صفحہ 766۔ امہات المومنین کے فضائل، صفحہ 771۔ سیدنا امیر معاویہ کے فضائل، صفحہ 781۔
سیدنا امیر معاویہ کی عمارت اور حسن بن علی کا انہیں عمارت سپرد کر دینا، صفحہ 787۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یعنی یہ وہ کتاب ہے لالکائی رحمہ اللہ کی شرح اصول اعتقاد جو سب سے زبردست ہے۔ اس کتاب کو تو 100 سال پہلے اردو زبان میں عام کر دینا چاہیے تھا، گھر گھر یہ کتاب پہنچ جانی چاہیے تھی، تاکہ ہمارے عقیدے اور ایمان میں کسی مسئلہ میں کمزوری نہ ہو۔ دلائل کا انبار لگا دیا امام لالکائی رحمہ اللہ نے عقیدے کے ایک ایک مسئلہ میں۔ میں مسکین اور فقیر انسان ہوں، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ مجھے توفیق دے، میں اس کتاب کے ہزاروں نسخے نہیں لاکھوں نسخے شائع کر کے میں دنیا کے گھر گھر میں فری تقسیم کروں۔ اے اللہ تو قادر ہے، اے اللہ تو قادر ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھے امام لالکائی رحمہ اللہ نے کوئی مسئلہ چھوڑا ہی نہیں۔ صحابہ کے مراتب، خلفاء کے مراتب، امہات المومنین کا ذکر، یعنی یہ دلیل ہے امہات المومنین سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، امیر معاویہ سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، ایک ایک صحابی سے محبت ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آئیں، اگر دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کوئی نفرت امیز جملہ دماغ میں اٹکا ہوا ہے، اس کو ختم کر دیں، خدا را ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ صحابہ کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ ہزاروں جواب ہم دے سکتے ہیں، بس ایک دو باتیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام دین کے راوی ہیں۔ اگر دین کے سب سے پہلے راویوں پر ہی تان کر دیا جائے، اللہ کی قسم پھر دین باقی نہیں بچتا۔ کیوں؟ صحابہ سے محبت ایمان کیوں ہے؟ کیونکہ صحابہ نے اپنا تن، اپنا من، دنیا کی ہر چیز اسلام پر قربان کر دی۔ اگر صحابہ ہی وہ شخصیات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے مخلص ترین وفادار دین کے تھے، اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ اگر میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، تو ہمارے پیچھے صحابہ کرام کی ہی محبت ہے، ان کی ہی محنت ہے، ان کے دین کے لیے مخلص ہونے کے لیے قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے، ان کے جنتی ہونے کے لیے قرآن و حدیث نے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں۔ لوگوں آئیں، پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں صحابہ کی محبت کو دلوں میں پیدا کرنا ہے، آگے اس کو ترویج دینا ہے۔ یہ کتابیں جو صحابہ کی محبت سے بری ہوئی ہیں، اگر اللہ مجھے توفیق دے ہم ان کتابوں پر پیسہ خرچ کریں، لاکھوں روپے انویسٹ کریں، اور کتنا ہی خوش قسمت ہے وہ انویسٹر جو عقیدے کی کتابوں کو گھر گھر پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے۔ آئیں، ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث میں، عقیدہ کی کتابوں میں ائمہ محدثین نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ صحابہ کے ساتھ محبت کو ہمارے ایمان کا حصہ بنا دے، اور صحابہ کے ساتھ نفرت کو ایمان سے خارج ہونے کا ہمارا عقیدہ اور ایمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔